مرتبہ پڑھے تو تہائی قرآن کریم کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ الحمد شریف کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو 2/3 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب بتائیے تھوڑی تھوڑی سی یعنی بہت کم وقت میں آسانی سے جو صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی محنت اور کوئی دشواری نہیں ہے، ایسی چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ثواب عنایت فرماتے ہیں اور آخرت میں کتنا اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا اور اس کو حفظ کر لے گا تو حدیث شریف کے اندر اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس کو حفظ کر لے اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھے، یعنی قرآن کریم کے احکام کے مطابق عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کی خوشخبری ہے اس شخص کے بارے میں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے واسطے اس کو سفارش کی اجازت ملے گی، وہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کے ذریعے سے ان کو جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اس مدرسے کے اندر ابھی دستار بندی ہوئی ہے 2 بچوں کی، ان میں سے ایک کا نام کیف الرحمن ہے جو دہلی کے رہنے والے ہیں اور دوسرے کا نام ہے محمد محبوب عالم، یہ سپول کے رہنے والے ہیں۔ تو ان دونوں کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے، حفظ انہوں نے مکمل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہی اس مبارک کلام کو حفظ کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ فرما دیں اور قرآن کریم کے جو دوسرے علوم ہیں ان کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنی رحمت اور برکت سے نواز دیں، ان کے رشتہ داروں کو بھی نواز دیں اور اس مدرسے کا جتنے لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان سب کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ہر قسم کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر انسان کا رہنا یہ آخرت کی تیاری کے لیے اور انسان کے اس دنیا میں رہنے کے لیے زندگی کا وقت مقرر ہے۔ جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اس سے 1 سیکنڈ میں زیادہ کوئی شخص اس دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس دنیا کے بعد پھر آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ انسان کے اس دنیا سے سفر کر کے قبر میں پہنچنے کے بعد پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اس نے جو آخرت کی تیاری کر رکھی ہے اسی کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ قبر میں پہنچنے کے بعد فرشتے آئیں گے اور 3 سوال کریں گے اور تینوں کا جواب اس کے لیے دینا ضروری ہے۔ اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم لوگ کے اوپر بہت احسان فرمایا کہ پہلے ہی سے بتا دیا کہ قبر کے اندر یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، تاکہ ہم اسی کے مطابق تیاری کریں اور دنیا میں بہت زیادہ مشغول نہ ہوں۔ وہاں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ تو اس کے متعلق ہوگا، من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے بعد اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے بعد جو شخص قبر میں پہنچے گا اور اس کے سامنے یہ 3 سوال پیش ہوں گے، تو اب ظاہر ہے کہ وہی شخص ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ تیرا پروردگار کون ہے؟ جو شخص اس دنیا کے اندر پروردگار کو مانتا ہو اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہی شخص صحیح جواب دے سکتا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق سوال ہوگا تو وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے والا تمہارا دین کیا ہے؟ تو یہی وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، جو دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ صرف سوال کا جواب رٹ کر کے کوئی شخص دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں تو جو کچھ اس دنیا کے اندر اس نے کیا ہے، اگر صحیح طریقے پر عمل کر کے گیا ہے کوئی شخص تو جواب دے سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی ہے، اور سب سے پہلی منزل جو قبر ہے اس میں جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دینا ہے اور اس کی تیاری اس دنیا کے اندر کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر عطا فرما دیں اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اسی طریقے سے میدان حشر میں جانے کے بعد 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ 3 سوال تو وہ ہیں جو قبر کے اندر ہوں گے، اور میدان حشر کے اندر 5 باتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 5 سوال کیے جائیں گے، کوئی شخص اپنے پیر اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کس چیز کے اندر گزاری؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے جو تم کو قیمتی زندگی دی تھی وہ کس چیز میں گزار کر کے آئے؟ اچھے کاموں کے اندر گزاری ہے، برے کاموں میں گزاری ہے، کس طریقے سے زندگی گزار کر کے آئے؟ اور زندگی کا جو قیمتی حصہ ہے وہ جوانی کا حصہ ہے۔ جوانی کے متعلق خاص طریقے سے سوال ہو رہا ہے کہ جوانی کس چیز کے اندر تم نے خرچ کی ہے، جوانی کس چیز کے اندر تم نے خرچ کی ہے، جوانی کس چیز کے اندر تم نے پرانی کی ہے۔ گویا کہ جوانی ایک نئے لباس کی طرح ہے جس کو کوئی پہن کر پرانا کر دے، اور جوانی کے اندر آخرت کی تیاری کرنے میں بہت سے کام آدمی کر سکتا ہے اگر آخرت کی اس کو فکر ہو۔ جو کام بڑھاپے کے اندر نہیں ہو سکتے وہ کام بہت آسانی سے جوانی کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جوانی کے متعلق سب سے پہلے تو زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، اور اس کے بعد میں جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا مال کے بارے میں کہ مال تم نے کہاں سے کمایا۔ گویا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے،
جو اپنی زندگی چاہے جیسے گزارے، اپنی جوانی چاہے کسی کام کے اندر صرف کرے، اپنے مال کو جیسے چاہے کمائے اور جیسے چاہے خرچ کرے، ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مال تو اللہ تعالیٰ ہی نائب فرماتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ظاہری طریقے پر کچھ نہ کچھ محنت انسان کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مال کماتا ہے، مگر اس کے لیے شریعت کی طرف سے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ مال جو کچھ ہو جائز طریقے پر حاصل کرو، جائز طریقے سے جو مال حاصل ہو اسی کے ذریعے سے تم زندگی بسر کرو، ناجائز مال کی طرف کوئی توجہ نہ کرو۔ حرام مال اور جو مشتبہ مال ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ آخرت میں حساب دینا بہت ہی مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ تو مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ ہم نے جو تم کو علم عطا فرمایا تھا اس کے اوپر تم نے کیا عمل کیا ہے؟ جو باتیں تم کو دین کی معلوم ہوئی ان کے مطابق تم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کس طریقے پر تم نے کام کیا ہے؟ یہ 5 سوال ہیں جو میدان حشر میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو مختصر سی زندگی ہے اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ دن 3 طرح کے ہوتے ہیں، دن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دن تو وہ ہے جو گزر گیا، جو دن گزر گیا وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس میں اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جو دن گزر گیا ہے وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس میں اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور ایک دن وہ ہے جو آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے۔ وہ دن ایسا ہے کہ معلوم نہیں کہ آئے کہ نہ آئے، اس دن کے آنے سے پہلے انسان دنیا سے چلا جائے۔ ایک دن جو گزر گیا ہے وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور جو دن آنے والا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی کا وقت پورا ہو گیا تو اگلے دن کے آنے سے پہلے ہی وہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ ہے جو آج اس کے پاس موجود ہے، آج اس کے پاس موجود ہے، ایک وہ وقت ہے۔ تو وہ بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن آپ کے پاس موجود ہے بس اسی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ جو دن گزر گیا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرو، اس وجہ سے کہ اس میں تو کچھ کام کر ہی نہیں سکتے، اور جو دن آنے والا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے۔ اور جو دن موجود ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ انسان سے بہت سی لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، بہت سی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، بہت سی گناہ ہو جاتے ہیں، تو انسان کا فرض یہ ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اپنی زندگی نئے سرے سے اس پختہ ارادے کے ساتھ گزارے کہ آئندہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی وقت نہیں کریں گے۔ اس پختہ ارادے کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ جب وہ صحیح طریقے سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرنے میں
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں ذرہ برابر کوئی تاخیر نہ کرے۔ معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے۔ دنیا کی ساری چیزیں یہیں چھوٹ جاتی ہیں، مگر کوئی چیز اس کے ساتھ جاتی نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسان ہر وقت دنیاوی چیزوں کے اندر لگا رہتا ہے۔ اس وجہ سے جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر عمدہ طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ مولانا فیاض صاحب اس مدرسے کے محترم ہیں اور بہت عمدہ طریقے پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ حضرات ان کا تعاون کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کے مدرسے کا نظام چلانے کے اندر سہولت اور آسانی ہوتی ہے اور آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے یہ سنوارتے رہتے ہیں تاکہ اسی طریقے سے یہاں کے جو قرب و جوار کے بچے ہیں وہ اور جو باہر سے آنے والے بچے ہیں وہ سبھی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور صحیح عقیدے کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو بھی قبول فرمائے اور آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ہر قسم کی ترقی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور یہاں کے جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مدد فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔